یہ لوگ جو ہیں یہ حج اور عمرے کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اتنی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اب یہ تینوں وفد وہاں پہ آ کے مرج ہو جائیں گے, تینوں دریا اکٹھے ہو جائیں گے. صحیح ہے. پھر وہاں پہ سازشیں شروع ہوں گی, پھر وہاں پہ مذاکرات شروع ہوں گے. پیک پوائنٹ ہوگا نا, وہ ہوگا 27ویں شب کے بعد. آج تک کبھی کسی کی گرفتاری کا اور کبھی کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑایا, لیکن نواز شریف صاحب کی جو پلیٹلیٹس ہیں یہ تو اپنی پارٹی کے لوگ بھی اب ببانگے دوہل اسمبلی کے فلور پہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور جو بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ مکے گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 جمعے پڑھائیے, مریم نواز صاحبہ کے شوہر جو ہیں کیپٹن صفدر جی وہ ان کے ہمراہ ہیں. اچھا, سفید جھوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر آرمی چیف کے کل پارلیمنٹ میں خطاب اور بیانات کے بعد تو لگ رہا تھا کہ شاید حالات بہتر ہوں گے, لیکن یہ تو پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی اچھا, کل جو آرمی چیف کا بیان تھا نا, وہ طرفین نے اپنے اپنے انداز میں اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. پی ڈی ایم والوں نے کہا ہے کہ وہ بیان ہمارے حق میں جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ساری طاقت کا منبع جو ہے وہ پارلیمنٹ کو قرار دیا ہے, اور پی ٹی آئی والے اس خوشگوانی میں مبتلا ہیں کہ نہیں جی یہ جو بیان ہے وہ ہمارے حق میں اس لیے جاتا ہے کہ آرمی چیف نے طاقت کا منبع عوام کو قرار دیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام اداروں کے لیے یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک ہی بیان ہے, وہ اصولی بیان ہے, وہ بالکل یعنی وہ اصولوں پہ کھڑا ہوا بیان ہے, اور لوگ اس کو کس بے رحمانہ انداز میں اپنے اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہ حالات اس طرح کے بن گئے کہ عوام اور پارلیمنٹ دو الگ الگ چیزیں بن گئی. بالکل. اور بابا پوری دنیا میں عوام اور پارلیمنٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں کوئی سنگاڑے تھوڑا بیٹھے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. یہی تو پارلیمنٹ کا حسن ہے. جی. اور یہاں پہ ایک بندے نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور عوام کی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری پارلیمنٹ, وہ کہتے ہیں ہمارے عوام. اور ایک بات تو پی ڈی ایم نے تسلیم کر لی کہ عوام کی اگر بات کی ہے تو وہ ہماری بات نہیں کی. بالکل بالکل تسلیم کر لی نا کہ انہوں نے پارلیمنٹ اگر عوام کی بات کی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی بات کی ہے کہ عوام تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور اگر پارلیمنٹ کی بات کی ہے تو پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حمایت کی ہے. کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے. اگر پارلیمنٹ کی بات کی ہے, اگر ان کا مطلب پارلیمنٹ تھا, تو یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کیسی لولی لنگڑی اندھی پارلیمنٹ ہے. ہر یعنی جسمانی جو نقص ہے وہ اس پارلیمنٹ میں پایا جاتا ہے. ادھی پچدھی پھٹی پرانی کٹی پھٹی پارلیمنٹ ہے جو عوام کے میرا خیال ہے کہ شاید لیس دین 50% جو پاپولیشن ہے اس کو بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہی. اور اگر اس کو یہ لوگ نمائندہ عوام کا نمائندہ سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بڑی شرم اور افسوس کی بات ہے. لیکن اس بیان کے بعد کچھ لوگوں کو گمان تھا شاید کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو میں ابھی بھی اس خوشگمانی میں ہی مبتلا ہوں کہ یہ حالات انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ پی ڈی ایم کو کافی اطراف سے, تو جتنی بھی اطراف ہوتی ہیں, 4 اطراف ہوتی ہیں تو چاروں اطراف سے, تو اگر 8 اطراف ہوتی ہیں تو پھر 8 اطراف سے. جنیا مرضی بنا لو, آفدہ چینل ہے آپ. تو ساری اطراف سے پی ڈی ایم کو اس وقت سبز جھنڈی دکھا دی گئی ہے. تو پی ڈی ایم اس وقت مایوسی کا شکار ہے بہت زیادہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس بیان کے بعد جو گرفتاری ہے اس کا آرمی چیف کے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کراچی میں علی زیدی کی گرفتاری کی گئی ہے یہ خالصتاً دیسی گھی, خالص دیسی گھی, یہ نون لیگ کا فرمائشی پروگرام ہے. اچھا. نون لیگ, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نون لیگ بہت دفعہ یہ اب دیکھ رہے تھے کچھ دنوں سے کہ وہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی تھی. تو یہ خالصتاً جو ہے یہ نون لیگ کا فرمائشی پروگرام ہے, اور یہ فرمائشی پروگرام جو ہے یہ 2-3 دن سے نہیں ہے جاری. پہلے بھی ہم اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کر چکے ہیں, یہ بہت دنوں سے جاری ہے کہ یہ ساری کالک ہم اپنے منہ پہ کیوں ملیں.
آپ بھی اس کالک میں حصے دار جی بنیں, آپ بھی تھوڑی سی کالک اپنے منہ پہ لگائیں. پیپلز پارٹی کسی بھی ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی تھی, اور یہ جو تیاری ہے نا, یہ جو گرفتاری ہوئی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں سے نون لیگ کا دباؤ ہے کہ جی آپ کراچی میں گرفتار کریں. اس سے پہلے انہوں نے حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیا تھا. تو یہ جو ہے خالصاً وہی پروگرام ہے. اور مطلب اب موٹی بات تو یہی ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کوئی خبر نہیں رہ گئی یار پی ٹی آئی کی گرفتاریوں میں. آپ اٹھتے ہیں 2 گھنٹے بعد سوئے اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ نواں کیڑا بندہ پھڑیا گیا ہے. سیدھی بات ہے. اب تو اگر 1-2 گھنٹوں میں یا 3-4 گھنٹے تک کوئی پی ٹی آئی کا رکن نہ پکڑا جائے نا, تو وہ خبر بنتی ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں پکڑا گیا, یہ ایک بڑی خبر ہے. تو وہ ایئرپورٹس پہ آپ دیکھتے ہیں وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ پی کے فلاں فلاں جو ہے وہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, پی کے فلاں فلاں اور فلاں ایئر لائن کی جو فلاں پرواز ہے وہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ لینڈڈ. تو یہ ہونا چاہیے کہ جناب فلاں جو پی ٹی آئی کا رکن ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے, فلاں کے لیے چھاپا مارا جا چکا ہے. ایئرپورٹ پہ بڑے بڑے جو ہیں وہ بورڈز لگا دینے چاہیے. اگر بورڈ سے نہ کام چلے تو میرا خیال ہے کہ ایئرپورٹس پہ اناؤنسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے گرفتاریوں کے حوالے سے. وہ بھی ایک بڑا دلچسپ منظر ہوگا, اپنی سماعتوں کے لیے بڑی خوبصورت آواز اٹھے گی. وہ ہوگا کہ جی پی ٹی آئی کے ارکان سے التماس ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے اپنا سامان تیار رکھیں. قیدی نمبر 314 علی زیدی کو بروقت 2:14 پر گرفتار کر لیا گیا ہے. شمیم نقوی کی گرفتاری 8:15 پر متوقع ہے. ایف آئی اے کی گاڑی کے انجن میں خرابی کے باعث حلیم عادل شیخ کی گرفتاری 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. بہت اچھی کی آپ نے. تمہارا مطلب ہے میں نے اناؤنسمنٹ اچھی نہیں کی, ٹڑوم زیادہ سر دونوں اچھی کی ہیں لیکن ٹڑوم بہت زیادہ اچھی ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ ویسے نوکری آئی ہے ٹڑوم کرنے کے لیے. ٹڑم کرنے والے حضرات درکار ہے یار. اگر تمہیں میرا ٹڑم اتنا ہی پسند آیا تو اپنا کڑم بھیج دو وہاں پہ نوکری کے. سر وہ ہے نہیں ابھی. بہرحال بات یار ہمیں ویری سیریس نوٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی گرفتاریوں کے نام پہ ہو رہا ہے نا, بار بار ہم ذکر کرتے ہیں, پوری قوم چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے اس وقت کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے, اور یہ حکومت کی بکھلاہٹ کا شکار ہے, مظہر ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری دنوں کی باتیں ہیں. جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, ہر گرفتاری کے بعد حکومت کے لیے مزید امبیرسمنٹ پیدا ہوئی ہے. کسی اس میں دو آرا ہیں ہی نہیں ہیں. کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں, ذرائع ابلاغ کے آپ چلیں, مجھے نہ پوچھیں. مجھے تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں ایک سائڈ پہ میں سائڈ لیتا ہوں کسی کی, آپ چھوڑ دیں. آپ کسی بھی غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کے کسی نمائندے سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ خوف و ہراس پیدا کر رہی ہیں لوگوں میں, یا پی ٹی آئی کا گراف اوپر لے کے جا رہی ہیں. آپ کو سادہ سا جواب مل جائے گا. پتہ نہیں کیوں حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں حکمرانوں کے جو اوپر طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کم از کم. یار میں تو سچی بات ہے کیسر حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حج اور عمرے کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اتنی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں, اتنی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہاں تک سوچ سکتے ہیں. مطلب آپ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہو جس کے لیے غریب آدمی جو ہے وہ پوری اپنی عمر کی پونجی لگا دیتا ہے, ٹکا ٹکا جمع کر کے وہ یہ پیسے جوڑتا ہے اور پھر حج اور عمرہ کرتا ہے. اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے یہ حج اور عمرہ, اور یہ وہاں پہ حج اور عمرہ خالصتاً سیاست کرنے کے لیے جاتے ہیں, صرف سیاست کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور پھر اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کے جاتے ہیں. پتہ نہیں. اور پھر میں بار بار ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ لوگ عمرہ جب یا حج کرتے ہیں پھر وہاں پہ جو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں ان سے مطلب نکالے جاتے ہیں. حج اور عمرے پہ سرکاری خرچ کم کیا جاتا ہے اور ان کی تشہیر پر ان سے دگنا خرچ کیا جاتا ہے. وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ مکے گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 جمعے پڑھائیے, بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں میں نوں دلوں مکائیے. تو
تو جب تک میں کو دل سے ختم نہیں کرتے اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ میں کو کیسے ختم کرنے گئے ہیں. سعودی عرب میں 3 مختلف قسم کے وفود پہنچے ہیں. صحیح. Would you believe it؟ ایک ہے یہاں سے لاڈو نانی صاحبہ کا, اچھا, جس میں ان کے جو یہاں سے جتنے ان کو اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان کو ہر وقت مسالہ چھڑکنے والے, مسالہ سارے کے سارے ہی ہیں. وہ ایک بڑی ٹیم ہے. ان کو کس طرح بھیجا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ان کو اس طریقے سے بھیجا ہے کہ ان کے حواری صحافی ویلاگرز, اچھا, جو بالکل صبح دوپہر شام ان کی تسبیح پڑھتے ہیں, ان لوگوں کو 2-2 4-4 دن پہلے ہی وہاں بھیج دیا گیا تاکہ شک نہ پڑے. صحیح. ان کی ایک بڑی تعداد وہاں پہلے ہی پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو انٹوراج ہوگا, جو دوسرا وفد ہے, وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا رہا ہے جی. اس میں سرکاری افسر بھی ہیں, بے وقت بھی ہیں, سارے ہیں. اس میں ساری سیاسی جماعتیں بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں, اور ان کا خرچہ اوبرائے ہوٹل فلانا تے ٹمکانا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا, وہاں پہ کیا کیا ہوگا. اور 21 ارب روپے الیکشن کے لیے نہیں ہے, کابینہ کے لوگ تو نہیں جا رہے, اربوں روپے کابینہ ہے, کابینہ کے لوگ تو نہیں جا رہے سر. بس یہاں پہ 80% کابینہ کے لوگ, اچھا, کابینہ کے 80% لوگ اس یعنی بہتی گنگا تو نہیں کہنا چاہیے, اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. اور ایک تیسرا جو وفد ہے, جو اصل وفد ہے, وہ لندن سے نواز شریف کی قیادت میں وہاں پہنچ گئے. صحیح. ٹھیک. اب یہ تینوں وفد وہاں پہ آ کے مرج ہو جائیں گے, تینوں دریا اکٹھے ہو جائیں گے. صحیح ہے. پھر وہاں پہ سازشیں شروع ہوں گی, پھر وہاں پہ مذاکرات شروع ہوں گے مکہ کے مدینہ کے مہنگے ترین ہوٹلز میں. ٹھیک ہے. یہ گئے ہیں گھروں عبادت کرن, صحیح, یہ گئے ہیں عمرہ کرنے, آخری عشرے کے ثواب سمیٹنے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ اپنی جو ایکٹیویٹیز کی جو پیک پوائنٹ ہوگا نا, وہ ہوگا 27ویں شب کے بعد. 27ویں شب کو اور 27ویں شب کے بعد بھی وہ وہاں پہ ایک بہت سلیکٹڈ قسم کی پھر میٹنگز کو, جو کم از کم جن کو یوں تقسیم کیا گیا ہے کہ 20-20 منٹ کی میٹنگ ہے, 1 منٹ بھی کسی کا زیادہ نہیں ہے. اس میں پاکستان کے بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے, جو 27ویں شب کے بعد کی میٹنگز میں شامل ہوں گے. پھر کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو نواز شریف صاحب اپنے ساتھ لندن واپس لے جائیں گے. واپس نہیں لے جائیں گے, کچھ کو تو واپس لے جائیں گے جو ان کے ساتھ آئے ہیں, کچھ جو پاکستان سے بھی گئے ہوئے ہیں ان کو بھی لے جائیں گے مزید خفیہ مذاکرات کرنے کے لیے. اچھا. اب یہ ان کو چھپایا کیسے جا رہا ہے, یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ جو یہاں سے ایڈوانس پارٹی, شہباز شریف وزیر اعظم ہے چونکہ, تو ایڈوانس پارٹی جاتی ہے نا, اس ایڈوانس پارٹی کے نام پر یہاں سے اپنے چیلے چانٹے بھیجے گئے. ایڈوانس پارٹی سر, جو وزیر اعظم سے پہلے وہاں پہ انتظامات کا جائزہ لینے صحیح, وہ ایڈوانس پارٹی گئی ہے. اس ایڈوانس پارٹی میں اصل ایڈوانس پارٹی کے ارکان شامل نہیں ہیں, بلکہ اپنے چیلے چانٹے شامل ہیں. وہ وہیں پہ رہیں گے, وہ وہاں پہ مطلب شاپنگ واپنگ بھی کریں گے, عمرہ بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, اور سب کچھ کریں گے اس ملک کے خزانے سے جس کے پاس 21 ارب روپیہ دینے کے لیے نہیں ہے. سر تشہیر تو 2-3 دن پہلے سے انہوں نے شروع کر رکھی ہے. سوشل میڈیا تو بھر دیا ہے نا انہوں نے, ویلے بیٹھے کامی اور کوئی نہیں. تو وہ اس میں کر یہ رہے ہیں کہ 2-3 سال پہلے کی جو تصویریں ہیں نا, وہ بھی لگا رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں پروٹوکول مل رہا ہے, فلانا پروٹوکول بھی مل گیا, دروازے کھل گئے, یہ ہو گیا. اور اس میں بھی تھوڑا سا بندہ خیال ہی کر لیتا ہے کہ اس میں بھی ہماری جو لاڈو نانی صاحبہ ہیں انہوں نے برانڈڈ عبائے پہنے ہوئے ہیں. عبائے بھی برانڈڈ, واہ کیا یار عظیم خاندان ہے. عبائے بھی برانڈڈ ہیں ہمارے. اور اس بار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ ولی عہد کے ساتھ جو ملاقات ہے اس میں کسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی بٹھا لیا جائے. اچھا, اس بات کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. تو ابھی تک کی خبروں کے مطابق تو اس میں کامیابی نہیں ملی ان کو. ہو جائے تو ہو جائے, ظاہر ہے کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں, کوئی منت اللہ کر کے
عربی عربی بول کے یا شیخ معافی یا اللہ یا شیخ آخری عری یا شیخ بس اس تو بعد نہیں آخن کہ شاید چلے چلے جائیں کہتا ہے، لیکن ابھی تک تو نہیں ہوئی، ابھی تک تو ان کی ملاقات جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہوئی. بیچ میں نواز شریف صاحب نہیں بیٹھے. صحیح. اب وہ یوں کر لیں کہ جناب چلیں یہ ایک طریقہ نکال لیتے ہیں کہ جی ولی عہد اور شہباز شریف صاحب آگے بیٹھ جائیں اور پردے کے پیچھے نواز شریف صاحب چاہ تھوڑی دیر، تو وہ چاہ جب کریں تو ایک تصویر کھینچ لیں یا میری طرح بولتے رہیں پیچھے بیٹھ کے، کوئی نہ کوئی نظر نہ آئے، اس طرح کوئی کیا جا سکتا ہے. میاں صاحب بڑے حشاش بشاش نظر آئے وہاں پہ، پلیٹلیٹس کی وہ یہ دیکھو نا کہ وہ پلیٹلیٹس، میں نے تو یہی سوچا ہے، میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یار ویسے میں سچی بات تو میں نے آج تک کبھی کسی کی گرفتاری کا اور کبھی کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن نواز شریف صاحب کی جو پلیٹلیٹس ہیں یہ تو اپنی پارٹی کے لوگ بھی اب ببانگے دوہل اسمبلی کے فلور پہ بھی کہہ دیتے ہیں اور ہر جگہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہہ دیتے ہیں اور مزے سے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیسے پاگل بنایا، کیسا پاگل بنایا آپ کو. تو اس لیے وہ بیماری تو اب خیر بیماری رہی نہیں. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انگلینڈ سے روانہ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو وہاں کے ڈاکٹرز نے کوئی آدھا کلو کا کوئی ایک پیکٹ کا پلیٹلیٹس کے 2-3 پیکٹس بنا کے دیے ہوں گے اور اوپر لکھا ہوگا کہ جناب علی آپ نے دوران سفر نیم گرم پانی کے ساتھ اتنا کھانا ہے. نہیں لکھا ہوگا نا اتنے پلیٹلیٹس آپ نے نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ بھی کھائے جا سکتے ہیں. یہی افاقہ ہوگا. اور ایویشن والوں نے میرا خیال شاید اضافی ہدایت یہ کی ہو کہ جو ہے نا جہاز کی جو چونچ ہے وہ پاکستان کی طرف نہ ہو، ورنہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس فوراً گر جائیں گے، پھر ساڈا ذمہ ہوش پوش جائے، پھر ساڈا پاکستان نہ جہاز نہ منہ ہون دینا بلکہ چونچ بھی نہ ہون دینا. ذرا ایک اور جھوٹ انہوں نے دیکھو پچھلے 3-4 دن سے مسلسل بول رہے ہیں اور پاکستان کے چند بڑے نشریاتی اور اشاعتی ادارے بول رہے ہیں کہ جناب علی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیپٹن صفدر ان کے شوہر بھی ساتھ ہمراہ ہیں. جی بالکل. حالانکہ کیپٹن صفدر صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا. کیپٹن صفدر صاحب تو پچھلے کئی دن سے مانسہرہ میں بیٹھے سر کو جا رہے ہیں. اوہو. اندازہ کریں. لیکن جھوٹ ہے کہ پاؤں نہیں، بولتے جاؤ کوئی پکڑنے والا نہیں. ایک اور خبر شاید آپ نے پہلے ہی سن رکھی ہو کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ سعودی عرب سے واپس پاکستان نہیں آئیں گی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بہت ہی چنیدہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی اہم میٹنگز یا سازش نہیں کہنا چاہیے اتنے بڑے لوگوں کی میٹنگز کے لیے وہ سعودی عرب تشریف لے جائیں گی. تو ان میں ظاہر ہے موسٹ امپورٹنٹ تو مریم نواز صاحبہ ہیں نا. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پاکستان نہیں آئیں گی، وہ لنڈن تشریف لے جائیں گی. یعنی انہوں نے دوسرے لفظوں میں صاف کہہ دیا ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی. سر آج کی آخری بات پہ ختم کریں. آج کی آخری بات چھوٹی سی یہ ہے جی کہ شادی ایک آزادی کا نام ہے، ایک ایسی آزادی جس میں آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کی بیوی چاہتی ہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.